یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں ہے، بلکہ شاید پاکستان کے ہر اس دوسرے گھر کی ہے جہاں خوابوں کی قیمت چکاتے چکاتے زندگیاں بکھر جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پر اکثر ہم بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن آج احمد اور سائمہ کی کہانی سننا ضروری ہے، کیونکہ اس نے ان کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ تصور کیجئے لاہور کا علاقہ شادمان، 18 جون 2023 کی رات، اور گھڑی پر وقت ہے رات کے 2 بجے۔ احمد اور سائمہ کے گھر میں فون کی گھنٹی بجتی ہے، اور بس یہی وہ ایک کال تھی جس کے بعد ان کی پرسکون ریٹائرڈ زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ اچھا، یہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی عائشہ کی تھی، جو دبئی میں رہتی ہے، ایک ایسا شہر جسے دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں گنا جاتا ہے۔ تو پھر رات کے 2 بجے آنے والی اس کال میں ایسی کیا بات تھی کہ ایک ہنستا بستا خاندان پوری طرح بکھر کر رہ گیا؟ آئیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز اسی ایک فون کال سے ہوتا ہے۔ یہ ایک مایوس بیٹی کی اپنی ماں کو کی گئی کال تھی، جس نے ایسے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جس کا انجام سچ پوچھیں تو تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس کال اور اس کی وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا۔ ہمیں اس بنیاد کو سمجھنا ہوگا جس پر احمد اور سائمہ نے اپنے خاندان کی عمارت کھڑی کی تھی۔ تو یہ ہے احمد صاحب کی زندگی کا خلاصہ۔ 1976 میں سائمہ سے شادی کی اور تب ہی فیصلہ کر لیا کہ اپنے بچوں کو خود مختار بنائیں گے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کی، اپنی فرم بنائی، بیٹے حارث کو کینیڈا میں ایک کامیاب سافٹ ویئر انجینئر بنتے دیکھا اور بیٹی عائشہ کو ڈاکٹر بن کر دبئی میں سیٹل ہوتے دیکھا۔ 2023 تک ان کے پاس سب کچھ تھا، ایک اچھا گھر، گاڑی اور سب سے بڑھ کر کامیاب بچے۔ لیکن پھر ایک کے بعد ایک کچھ ایسے فیصلے ہوئے جنہوں نے اس بنے بنائے خواب کو بکھیرنا شروع کر دیا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر فیصلہ اچھی نیت سے کیا گیا تھا، لیکن ان سب کا ملا جلا اثر بالکل تباہ کن نکلا۔ تو مسئلے کی جڑ کیا تھی؟ جڑ یہ تھی کہ عائشہ کو راس الخیمہ میں ڈاکٹر کی ایک بہترین نوکری مل گئی۔ وہ اسے اپنی خود مختاری کی طرف ایک اہم قدم سمجھ رہی تھیں، بالکل ویسا ہی جیسا اس کے والد نے اسے سکھایا تھا۔ لیکن اس کے شوہر کریم کا خیال تھا کہ ان کا تو شروع میں معاہدہ یہ تھا کہ وہ گھر سنبھالیں گی۔ یہ بحث آہستہ آہستہ لڑائی میں بدل گئی، اور پھر وہی 18 جون کی رات آ گئی۔ اور بس یہیں سے ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوا۔ ایک ایک کر کے سب کچھ گرنے لگا۔ والد کی حوصلہ افزائی پر عائشہ نے نوکری تو شروع کر دی، لیکن اس کے پیچھے پیچھے ماں سائمہ کو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان سے وہاں جانا پڑا۔ جب والد لاہور میں اکیلے رہ گئے تو ہزاروں میل دور کینیڈا میں بیٹھے بیٹے حارث کو احساس جرم ہوا اور اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن یہ بلاوا ایک شرط کے ساتھ تھا کہ پاکستان میں سب کچھ بیچ دیں اور ساری رقم کینیڈا لے آئیں۔ یوں ایک کے بعد ایک ہر فیصلہ خاندان کو قریب لانے کے بجائے اصل میں دور کرتا چلا گیا۔ احمد صاحب بڑی امیدیں لے کر کینیڈا پہنچے، یہ سوچ کر کہ اب بیٹے اور پوتوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کریں گے، لیکن ان کا یہ خواب بہت جلد ایک ڈراؤنے خواب میں بدلنے والا تھا۔ پہلے 2 مہینے تو بہت ہی اچھے گزرے، پوتوں کے ساتھ کھیلنا، خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، لیکن جب بھی وہ کاروبار کے بارے میں پوچھتے، حارث کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ کبھی کہتا ابو ماں کے ٹھیک نہیں ہے، تو کبھی کہتا کہ لائسنس لینا بہت مشکل ہے۔ بات ٹلتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن وہ تکلیف دہ حقیقت سامنے آ ہی گئی۔ وہ پیسہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی کسی کاروبار کے لیے تھی ہی نہیں، وہ تو حارث کے گھر کی مارگیج اور اس کی رینوویشن پر خرچ ہو رہی تھی۔ کاروبار کا تو صرف نام تھا، اصل میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے شروع ہو گئے۔ جو بہو پہلے اتنی اچھی تھی، اب وہ لائٹیں جلانے پر شکایت کرتی۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو کہتی کہ ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے۔ احمد صاحب کو اپنے ہی بیٹے کے گھر میں خود کو ایک بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اور یہ اس کہانی کا شاید سب سے دردناک لمحہ تھا۔ ایک دن تنگ آ کر احمد نے راس الخیمہ میں اپنی بیوی سائمہ کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم پاکستان میں سکون سے بیٹھے تھے اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت اور قربانی کی بنیاد پر بنا یہ خاندان آخر اس مقام تک پہنچا کیسے؟ آئیے ذرا اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ ہر کسی نے وہی کیا جو اسے اس وقت صحیح لگا۔ تو پھر اصل میں غلط کون تھا؟ کس پر الزام لگایا جائے؟ کیا غلطی عائشہ کی تھی جس نے اپنے کریئر کو چنا؟
یا کریم کی جس نے اس کا ساتھ نہیں دیا، یا شاید سائمہ کی جس نے بیٹی کا گھر بچانے کے بجائے اسے نوکری کرنے میں مدد دی، یا پھر حارث کی جس نے اپنے والد کے پیسے دھوکے سے لے لیے، یا آخر میں خود احمد کی غلطی تھی جنہوں نے بچوں کو ایسی خود مختاری سکھائی اور پھر اپنے اثاثوں کی حفاظت بھی نہیں کی۔ سچ تو یہ ہے کہ ذمہ داری شاید تھوڑی تھوڑی سب کی ہے۔ یہ کہانی دراصل خاندان، فرض اور قربانی کی نوعیت کے بارے میں ایک بہت ہی گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ اس سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ اس پوری کہانی کا نتیجہ ہے۔ ایک خاندان جو اب 3 الگ الگ ملکوں میں بکھرے ہوئے 5 تنہا افراد کا مجموعہ ہے۔ احمد کینیڈا میں تنہا، سائمہ اور عائشہ راس الخیمہ میں تنہا، کریم دبئی میں تنہا، اور حارث بھی کینیڈا میں ہوتے ہوئے جذباتی طور پر بالکل تنہا۔ وہ اب صرف نام کا ایک خاندان ہے۔ ماخذ یہاں ایک بہت ہی طاقتور سوال پوچھتا ہے۔ والدین اپنی ساری زندگی بچوں کو خود مختار بنانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کب مانتے ہیں کہ ان کا کام اب ختم ہو گیا ہے؟ وہ کب ایک لکیر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب سے تم اپنے فیصلوں کے خود ذمہ دار ہو اور خود اپنے لیے جینا شروع کرتے ہیں؟ شاید یہ کہانی ہمیں شاعر کے ان الفاظ کی یاد دلاتی ہے، کبھی ماں باپ کی خاطر تو کبھی اولاد کی وجہ سے قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ان قربانیوں کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سب کی ٹرینیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہر مسافر اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں تنہا رہ جاتا ہے۔